اللہ اکبر۔ قبیلہ بنی ہاشم ایسا قبیلہ تھا جس کا ہر فرد علم و فضل، شجاعت و سخاوت، زہد و تقوی، اخلاق و عادات میں تمام قبائل عرب میں سب سے ممتاز تھا۔ مدت سے قومی سیادت، دینی قیادت، خانہ کعبہ کا انتظام و انصرام، یہ سب اسی خاندان کا ترائے امتیاز تھا۔ اس سے بڑھ کر فضیلت کا معیار اور کیا ہوگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی ہاشم میں ظہور فرمایا، اور باقی معصومین علیہ السلام بھی اسی ہی خاندان میں ہوئے، جن کو تا قیامت اللہ نے ہر زمانے کے لیے ہادی بنایا۔ حضرت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام اسی شجرہ طیبہ کے فرد تھے جس کی فضیلت و شرافت کے سامنے تمام عرب کی گردنیں جھک گئی تھیں۔ شہزادہ اکبر علیہ السلام کے پدر گرامی اور دادا سے کون واقف نہیں کہ وہ علی اکبر ابن حسین بن علی علیہ السلام ہیں، جبکہ شہزادہ علی اکبر کی والدہ ام لیلہ بنت ابی مرہ بن مسعود ثقفی ہیں۔ بی بی ام لیلہ کا شجرہ شاید ہر کوئی نہ جانتا ہو کہ ام لیلہ کی والدہ کا نام میمونہ ہے، اور ان کے والد مشہور صحابی علی ابو مرہ قبیلہ بنی ثقیف کے سردار تھے، جبکہ والدہ میمونہ ابو سفیان کی بیٹی تھیں۔ ابو سفیان کی دو بیٹیاں، جن میں سے ایک ام حبیبہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ بنی، جبکہ دوسری بیٹی میمونہ ابو مرہ ثقفی کے نکاح میں آئیں۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی ام لیلہ کے خالو بھی ہیں۔ قبیلہ بنو ثقیف بہادری کے ساتھ ساتھ حسن و جمال میں بھی نہایت مشہور تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے 2 سال بعد مولا حسین علیہ السلام کا نکاح بی بی ام لیلہ سلام اللہ علیہا سے ہوا۔ یہاں پر کئی روایات ملتی ہیں، جن میں سے 2 زیادہ مشہور ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ام لیلہ کے یہاں پہلی ولادت بیٹی کی ہوئی، جو تاریخ میں فاطمہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کے نام سے مشہور ہیں۔ دوسری روایت کے مطابق پہلے شہزادہ علی اکبر کی ولادت ہوئی، اس کے بعد بی بی فاطمہ الکبریٰ کی ولادت ہوئی۔ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کا ظہور پر نور 11 شعبان 42 ہجری اور 662 عیسوی کو مدینہ منورہ میں ہوا۔ مولا حسین علیہ السلام نے آپ کو گود میں لیا اور علی کہہ کر پکارا۔ آپ کا اصل نام علی، لقب اکبر اور کنیت ابو الحسن ہے۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس تاجدار حسن کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے لیے یوں تو محبان اہل بیت نے کئی اشعار کہے، تاہم میں یہاں محسن نقوی شہید کے دل کو موہ لینے والے کلام میں سے اقتصاب پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں کہ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے اسم مبارک کی کیا خوبصورت تشریح کی۔ اکبر الف سے امن ازل کی اٹل اذاں، اور کاف کبریا کے کرم کی ہے کہکشاں، بے سے برگو بارے بخت بشر کی بلندیاں، رے رب رنگ و راحت و رفت رئیس جاں، ان کے بغیر دین میں زیاں ہے نہ سود ہے، شبیر ہے نماز تو اکبر درود ہے۔ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام ملکہ تطہیر بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی آغوش مبارک میں پروان چڑھے،
بی بی عالیہ نے نہایت محبت سے آپ کی پرورش کی۔ غربا و مساکین کی سرپرستی مولا علی علیہ السلام تا حیات کرتے رہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے بعد یہ ذمہ داری مولا امام حسن اور مولا حسین علیہ السلام ادا کرتے رہے۔ تاریکی شب میں امام حسین علیہ السلام روٹی کی بوریاں بھری ہوئی لے کر نکلتے اور باہر جب اونٹوں پر بھری مشکیں رکھ کر قمر بنی ہاشم ہمراہ چلتے تو امام حسین علیہ السلام کے ایک طرف شہزادہ علی اکبر علیہ السلام اور دوسری جانب شہزادہ قاسم علیہ السلام ہوتے۔ دونوں شہزادے غربا میں روٹیاں تقسیم فرماتے، گویا مولا حسین علیہ السلام کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ بنی ہاشم کے بچوں میں امت کی ہمدردی اور خیر خواہی خون کی طرح رگوں میں دوڑتی تھی۔ دنیا ان کی نظروں سے گر گئی تھی۔ اپنے آرام پر دوسروں کی راحت کو ترجیح دینا مقصد حیات بن گیا تھا۔ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کے ساتھ سیرت و گفتار میں بھی ثانی رسول تھے۔ اس ضمن میں ایک یہودی کا واقعہ روایت کیا جاتا ہے کہ وہ مدینہ کی گلیوں میں دوڑتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ میں نے خواب میں زیارت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کی اور میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اس پر مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی اس بات کی سچائی عیاں ہو جاتی ہے، اور امام حسین علیہ السلام نے ننھے علی اکبر کو بلوایا اور ان کے چہرہ مبارک سے نقاب الٹا تو وہ شخص خوشی سے چلاتے ہوئے بولا، خدا کی قسم یہ بالکل وہی چہرہ ہے جو میں نے کل رات خواب میں دیکھا۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام کو قدرت نے لہن داؤدی عطا کیا تھا۔ حضرت علی اکبر جب کبھی مسجد نبوی میں اذان دیتے یا تلاوت قرآن فرماتے تو انسان چرند پرند بھی حمد انگوش ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام کو فنون حرب اور شہ سواری کی تربیت بنی ہاشم ہی نہیں بلکہ عالم عرب کے مشہور شجاع آپ کے چچا حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے دی تھی، اور انہی کی تربیت کا اثر تھا کہ آپ نہایت مہارت سے تلوار اور نیزہ چلا لیتے، اور شہ سوار ایسے تھے کہ بھاگتے ہوئے گھوڑے کی پیٹھ سے تیر اندازی بھی کر لیا کرتے تھے۔ مولا حسین علیہ السلام نے زلجنا اور مرتجز کی طرح علی اکبر علیہ السلام کو بھی ایک وفادار گھوڑا عطا فرمایا تھا جس کا نام عقاب تھا۔ مولا حسین علیہ السلام کو علی اکبر علیہ السلام سے بے پناہ اور خاص الخاص محبت تھی، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ مولا حسین نے کربلا کی زمین خرید کر اس کو شہزادہ علی اکبر کے نام سے منسوب کیا تھا۔ اسی وجہ سے وہ سارا علاقہ جاگیر علی اکبر کہلاتا ہے۔ مولا حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا دعا کی قبولیت کا وسیلہ ہے، جو بھی شب جمعہ علی اکبر کے وسیلے سے مانگتا ہے اللہ پاک اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام جب تک مدینہ رہے آپ کے گھر کا تندور کبھی سرد نہیں پڑا تھا، اور دن رات روٹیاں پکتی رہتی تھی۔ غربا و مساکین آپ کے دسترخوان سے سیر ہوتے رہتے تھے۔ خانواد رسول کا یہ شہزادہ جن کی عمر تو کم تھی مگر آپ کی یہ مختصر زندگی بھی جرأت و شجاعت اور سخاوت و فیاضی سے بھرپور ہے، اور تمام مومنین کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ نے کم عمری میں ہی شجاعت کے ایسے کارنامے سر انجام دیے جو تا حیات تمام مومنین کے دلوں میں معجزن رہیں گے۔ آپ کی زندگی اپنے اسلاف کا پرتو تھی، اور آپ علیہ السلام نے یہ ثابت کیا کہ آپ علیہ السلام کا گھرانہ تمام کائنات سے افضل ہے۔ تمام مومنین و مومنات کو جشن ظہور پر نور
شہزادہ علی اکبر علیہ السلام ہم شکل پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بہت مبارک ہو۔